ذرا تصور کریں کیا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ 22 سال کے بالکل صحت مند اور چاقو چوبند نوجوانوں کی شریانیں کسی ضعیف اور بیمار انسان جیسی ہو سکتی ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کے کچن میں انڈا تلنا آپ کے پھیپھڑوں کو بالکل ویسا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جیسا سگریٹ کا دھواں؟ حیران کن ہے نا؟ خوش آمدید ہے آپ سب کا نالج کیپسول میں، جہاں علم، سائنس اور حیرت انگیز حقائق کی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آئیں مل کر کائنات کے رازوں کو دریافت کریں اور سیکھنے کے سفر کو آگے بڑھائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور علم کے سفر کا حصہ بنیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ڈاکٹر مائیکل گریگر کی مشہور زمانہ کتاب ہاؤ ناٹ ٹو ڈائی، یعنی موت سے کیسے بچا جائے، اس کے پہلے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور اس کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم صرف اپنی غذا کے ذریعے دنیا کی 15 مہلک ترین بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں اور انہیں ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ ریورس کر سکتے ہیں مطلب انہیں واپس پلٹ سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہی آج کا ہمارا مشن بھی ہے کہ ہم ان حقائق کو جانیں۔ جی ہاں، آج ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ کتاب کی اس پیچیدہ سائنسی تحقیق کو اتنا آسان بنا دیں کہ ہر سننے والا سمجھ سکے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بیماریاں کوئی اٹل فیصلہ نہیں ہوتی، یہ ہمارے اپنے فیصلوں، خاص طور پر جو ہم کھاتے ہیں، ان کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو چلیں سیدھا دل کی بیماریوں سے بات شروع کرتے ہیں، جو کہ دنیا میں موت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میں نے کتاب میں ڈاکٹر گریگر کی دادی کی حیرت انگیز کہانی پڑھی تھی۔ مطلب 65 سال کی عمر میں ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ ویل چیئر پر آ چکی تھی۔ ہاں، انہیں اینڈ سٹیج ہارٹ ڈیزیز تھا، یعنی دل کی بیماری اپنے آخری مرحلے پر تھی۔ ان کے اتنے بائی پاس ہو چکے تھے کہ ڈاکٹروں نے مزید سرجری سے انکار کر دیا تھا۔ بالکل، اور انہیں ویل چیئر پر گھر بھیج دیا تھا کہ بس اب وہ چند ہفتوں کی مہمان ہیں۔ ان کی زندگی بظاہر ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر انہوں نے نیتھن پریٹیکن کے ایک سینٹر میں داخلہ لیا۔ اور وہاں انہوں نے پلانٹ بیسڈ ڈائٹ، یعنی پودوں اور سبزیوں پر مبنی غذا کھانی شروع کی، اور تھوڑی بہت ورزش شروع کی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو خاتون ویل چیئر پر آئی تھیں، وہ کچھ ہی عرصے میں دن میں 10 میل پیدل چلنے لگیں۔ 65 سال کی عمر میں مرنے کے بجائے وہ مزید 31 سال تک زندہ رہیں۔ جی، وہ 96 سال کی عمر تک زندہ رہیں۔ یہ ایک مکمل میڈیکل معجزہ لگتا ہے، لیکن دراصل یہ خالص سائنس ہے۔ میرا سوال بھی یہی ہے، مطلب میکینکی طور پر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا بند شریانیں واقعی خود بخود کھل سکتی ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دل کی بیماری یعنی ایتھیروسکلیروسس دراصل کیا ہے۔ یہ کوئی اچانک ہونے والا حملہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں دہائیوں تک شریانوں کے اندر کولیسٹرول اور چربی جمتی رہتی ہے۔ اچھا، جسے پلاک کہتے ہیں۔ بالکل وہی پلاک۔ تو جب فرانسس نے جانوروں سے حاصل کردہ چربی کو بالکل چھوڑ دیا اور پودوں پر مبنی غذا کھانی شروع کی، تو جسم نے نیا پلاک بنانا بند کر دیا۔ اور پرانے پلاک کا کیا ہوا؟ وہ تو وہیں جمع تھا نا؟ یہی تو جسم کا کمال ہے۔ جب نیا کچرا آنا بند ہوا تو جسم کے قدرتی شفائیابی کے نظام نے پرانے پلاک کو گھلانا شروع کر دیا، جس سے شریانیں دوبارہ کھل گئیں۔ کمال ہے، لیکن لوگ تو عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ شریانوں کا بند ہونا محض بڑھاپے کا حصہ ہے۔ جیسے جوانی کے بعد بال سفید ہوتے ہیں، ویسے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ قطعی طور پر بڑھاپے کی بیماری نہیں ہے۔ کیا آپ کو کوریائی جنگ کا وہ مشہور مطالعہ یاد ہے؟ ہاں، وہ 22 سالہ فوجیوں والا، اسے ذرا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، جنگ میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کے جب پوسٹ مارٹم کیے گئے تو ان کی اوسط عمر محض 22 سال تھی، لیکن محققین یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ان میں سے 70% کی شریانوں میں پہلے سے ہی رکاوٹیں موجود تھیں۔ 22 سال کی عمر میں 70% نوجوانوں کی شریانیں بند ہو رہی تھیں، کچھ کی تو شاید 90% تک بلاک تھیں۔ جی ہاں، 90% تک۔ تو یہ عمل بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑھاپے کی نشانی نہیں ہے۔ اگر بچپن سے شروع ہو رہا ہے تو کیا یہ کوئی جینیاتی خرابی ہے، مطلب جینز کا مسئلہ ہے؟ نہیں، اس کا تعلق سراسر ان کی غذا سے تھا۔ اسے ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو یوگانڈا اور چین کی دیہی آبادیوں کا ڈاٹا بتاتی ہوں۔ 1930 اور 40 کی دہائی میں یوگانڈا میں ڈاکٹروں نے 632 پوسٹ مارٹمز کیے۔ صحیح۔ اور پھر انہوں نے اس کا موازنہ امریکہ کے شہر سینٹ لوئس میں ہونے والے 632 پوسٹ مارٹم سے کیا۔ امریکہ میں ان میں سے 136 لوگ ہارٹ اٹیک سے مرے تھے۔ اور یوگانڈا میں؟ وہاں بھی تو ملتے جلتے نمبر ہوں گے نا؟
یوگانڈا میں انہی 632 لوگوں میں سے ہارٹ اٹیک کے کیسز کتنے تھے؟ صرف ایک؟ ایک منٹ، 136 کے مقابلے میں صرف ایک ہارٹ اٹیک؟ یہ کوئی معمولی فرق تو نہیں ہے، مطلب یہ تو ناممکن سی بات لگتی ہے۔ آخر یوگانڈا کے لوگ ایسا کھا کیا رہے تھے؟ وہ مکمل طور پر پلانٹ بیسڈ غذا کھا رہے تھے۔ ان کی خوراک میں فائبر بہت زیادہ تھا اور جانوروں کا گوشت یا دودھ، چربی یہ چیزیں نہ ہونے کے برابر تھی، تو ان کی شریانوں میں وہ کچرا تھا ہی نہیں۔ مجھے یہاں ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، جس طرح میٹھا اور چینی زیادہ کھانے سے دانتوں میں کیڑا لگتا ہے نا، تو اس کا سب سے منطقی حل یہ ہوتا ہے کہ اب میٹھا چھوڑ دیں تاکہ دانت بچ جائیں۔ بہت اچھی مثال ہے، اور شریانوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو کیا گوشت اور ڈیری کا ہماری شریانوں کے ساتھ بالکل وہی رشتہ ہے جو میٹھے کا دانتوں کے ساتھ ہے؟ 100% ایسا ہی ہے، لیکن یہاں ایک اور پیچیدہ حیاتیاتی عمل ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو ہم صرف کولیسٹرول نہیں کھا رہے ہوتے، ان غذاؤں میں اینڈوٹاکسنز ہوتے ہیں۔ اینڈوٹاکسنز؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بیکٹیریا ہیں؟ جی، یہ دراصل مردہ بیکٹیریا کے زہریلے خول ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چاہے آپ گوشت کو کتنی ہی تیز آنچ پر پکا لیں، اسے ڈیپ فرائی کر لیں، یہ اینڈوٹاکسنز مرتے نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہمارے معدے کے تیزاب سے بھی بچ جاتے ہیں؟ بالکل بچ جاتے ہیں، اور معدے سے یہ سیدھے ہمارے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب خون میں جاتے ہیں تو ہمارا مدافعتی نظام اسے ایک بہت بڑا حملہ سمجھتا ہے اور شدید رد عمل دیتا ہے۔ اچھا، تو اس رد عمل سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے خون کی نالیوں میں خطرناک حد تک سوزش یعنی انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے۔ ایک تحقیق بتاتی ہے کہ ایک چکنائی والا کھانا کھانے کے محض چند گھنٹوں کے اندر آپ کی شریانیں مفلوج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ چند گھنٹوں میں؟ مطلب یہ کوئی ایسا عمل نہیں جو سالوں بعد ہارٹ اٹیک کی شکل میں سامنے آئے؟ جو آج کھا رہے ہیں وہ آج ہی اثر دکھا رہا ہے؟ جی بالکل، ان کی لچک اسی وقت آدھی رہ جاتی ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اچھا، اب شریانوں کی اور خون کی بات ہو ہی رہی ہے، تو شریانیں خون پہنچاتی ہیں اور خون میں آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن آتی ہے ہمارے پھیپھڑوں سے، تو کیا یہ سوزش پھیپھڑوں تک بھی جاتی ہے؟ یقینی طور پر جسم میں خون جہاں جہاں جائے گا یہ سوزش اس کے ساتھ جائے گی، لیکن پھیپھڑوں کے حوالے سے ایک اور بہت دلچسپ تصور ہے جسے ڈائٹری سیکنڈ ہینڈ اسموک کہا جاتا ہے۔ غذائی دھواں؟ یہ کیسی اصطلاح ہے؟ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ سگریٹ کا دھواں پھیپھڑوں کو تباہ کرتا ہے۔ سگریٹ کا دھواں تو کرتا ہی ہے، لیکن جب جانوروں کی چربی یا تیل کو بہت زیادہ درجہ حرارت پر تلا جاتا ہے نا، تو اس میں سے کینسر کا باعث بننے والے کیمیکلز ہوا میں خارج ہوتے ہیں۔ ذرا ایک سیکنڈ رکیے گا، کیا آپ سنجیدگی سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اپنے کچن میں انڈا فرائی کر رہا ہوں یا کوئی گوشت تل رہا ہوں تو میں پھیپھڑوں کو ویسا ہی نقصان دے رہا ہوں جیسے سگریٹ پی رہا ہوں؟ میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہی۔ جب گوشت کی چربی تیز آنچ پر جلتی ہے تو اس میں سے پولی سائکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز یعنی PAHs کے بخارات اڑتے ہیں۔ اور یہ بخارات سگریٹ میں بھی ہوتے ہیں؟ جی، یہ وہی کیمیکلز ہیں جو سگریٹ کے دھوئیں میں پائے جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس کچن میں سانس لیتے ہیں تو یہ سیدھے آپ کے پھیپھڑوں کی باریک نالیوں میں جا کر خلیات کے DNA کو تباہ کرتے ہیں۔ اوف، یہ تو ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ تبھی کہتے ہیں کچن میں ایگزاسٹ فین اور وینٹیلیشن بہت ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے، اور یہ تو صرف دھواں تھا۔ پھیپھڑوں کی ایک اور دائمی بیماری ہے COPD، جس میں انسان کا سانس مسلسل گھٹتا ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ پروسیسڈ گوشت جیسے بیکن، ہاٹ ڈاگ، ساسیج وغیرہ اس بیماری کی بہت بڑی وجہ ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ جی پوچھیں۔ میں نے ہاٹ ڈاگ کھایا، وہ تو سیدھا میرے معدے میں گیا، تو اس نے میرے پھیپھڑوں کا سانس کیسے بند کر دیا؟ ان کا تو آپس میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، پروسیسڈ گوشت کی رنگت اور ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے فیکٹریوں میں ان کے اندر نائٹرائٹس ملائے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیمیکلز جو انہیں گلنے سے بچاتے ہیں؟ جی ہاں، جب آپ ہاٹ ڈاگ کھاتے ہیں تو وہ ہضم ہو کر خون میں شامل ہوتا ہے۔ اب خون تو پورے جسم میں جاتا ہے نا، تو وہ ان نائٹرائٹس کو پھیپھڑوں تک بھی لے جاتا ہے۔ اور وہاں جا کر یہ کیمیکلز کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہنچ کر یہ بالکل ویسا ہی آکسیڈیٹو سٹریس اور تباہی پھیلاتے ہیں جیسا تمباکو کے دھوئیں والے نائٹرائٹس کرتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی نالیاں اندر سے سکڑ جاتی ہیں۔ تو پھر اس تباہی کو روکا کیسے جائے؟ مطلب کیا ہمارے پاس اپنے پھیپھڑوں کو بچانے کا کوئی طریقہ، کوئی ہتھیار ہے؟ ہمارا سب سے بڑا دفاع پھل اور سبزیاں ہیں۔
ایک بہت شاندار تحقیق ہوئی جس میں تمباکو نوشی کرنے والے یعنی سگریٹ پینے والے افراد کو عام مقدار سے 25 گنا زیادہ بروکلی کھلائی گئی۔ 25 گنا زیادہ بروکلی؟ یہ تو بہت زیادہ مقدار ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھیپھڑے صاف ہو گئے؟ آپ حیران ہوں گے، صرف 10 دن کے بعد ان کے خون کا معائنہ کیا گیا اور ان کے ڈی این اے کو پہنچنے والے نقصان میں 41% تک کمی آ چکی تھی۔ 10 دن میں 41% کمی؟ واہ! بروکلی نے ایسا کیا جادو کر دیا؟ بروکلی نے دراصل جگر میں موجود ان انزائمز کو ایکٹیو کر دیا جو زہریلے مادوں کو جسم سے نکالتے ہیں۔ اس نے خلیوں کی سطح پر جا کر ڈی این اے کے گرد ایک حفاظتی حصار بنا دیا۔ یہ تو واقعی ایسا ہے جیسے جسم کے اندر ایک آٹومیٹک صفائی کا نظام چالو ہو گیا ہو۔ اچھا، بچوں میں جو دمے کی یعنی ایستھما کی بیماری آج کل اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیا اس میں بھی پھل سبزیاں کوئی کمال دکھاتی ہیں؟ بالکل، آسٹریلیا میں ایک تحقیق کی گئی تھی۔ محققین نے دمے کے مریضوں کی خوراک سے پھل اور سبزیاں بالکل نکال دیں۔ اوہ، تو ان کی حالت خراب ہو گئی ہوگی؟ بہت شدید، صرف 2 ہفتوں میں ان مریضوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پھر انہوں نے غذا تبدیل کی۔ مریضوں کو روزانہ پودوں پر مبنی غذا دی گئی جس میں اینٹی آکسیڈنٹس وافر مقدار میں تھے۔ تو اس کے بعد ان کی طبیعت میں بہتری آئی؟ بہتری کیا، چند ہی مہینوں میں حالت اتنی بہتر ہو گئی کہ انہیں اپنے اسٹیرائڈز اور بھاری دوائیں تک چھوڑنی پڑ گئیں۔ زبردست! کیونکہ ان اینٹی آکسیڈنٹس نے پھیپھڑوں کی نالیوں سے سوزش کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو ہم نے دیکھا کہ سوزش دل کو کیسے برباد کرتی ہے اور پھیپھڑوں کو کیسے گھونٹتی ہے۔ اب پھیپھڑے جو زندگی بخش آکسیجن بناتے ہیں، اس آکسیجن کا سب سے بڑا حصہ تو ہمارا دماغ استعمال کرتا ہے نا؟ جی ہاں، ہمارا دماغ 50% تک آکسیجن استعمال کر لیتا ہے۔ تو کیا دماغی امراض جیسے فالج اور الزائمر وغیرہ وہ بھی اسی خوراک اور سوزش سے جڑے ہیں؟ کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ ایک بہت چھوٹی سی غذائی تبدیلی فالج کے خطرے کو ٹال سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک پڑھا ہے آپ نے، اور وہ تبدیلی کوئی مہنگی دوا نہیں بلکہ صرف فائبر کا استعمال ہے۔ فائبر؟ مطلب وہ جو دلیا اور لوبیا وغیرہ میں ہوتا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ اپنی خوراک میں روزانہ صرف 7 گرام فائبر کا اضافہ کر لیں، جو کہ 1 پیالی دلیا یا 1 مٹھی لوبیا کے برابر ہے، تو آپ فالج کے خطرے کو 7% تک کم کر سکتے ہیں۔ واہ! لیکن یہ فائبر دماغ کی شریانوں میں ایسا کیا کرتا ہے کہ فالج رک جاتا ہے؟ فائبر دوران خون میں جا کر اضافی کولیسٹرول کے ساتھ چپک جاتا ہے اور اسے جسم سے باہر نکال پھینکتا ہے۔ اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور دماغ کی وہ باریک شریانیں محفوظ رہتی ہیں جن کے پھٹنے سے فالج ہوتا ہے۔ فالج کی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ شریانوں کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر سے جڑا ہے، لیکن الزائمر کا کیا؟ یہ تاثر تو بہت عام ہے نا کہ الزائمر خاندانی یا جینیٹک بیماری ہے۔ ہاں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو والدین سے ملتی ہے۔ بالکل، لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میرے دادا کو الزائمر تھا تو میرے جینز میں لکھا جا چکا ہے، اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو کیا ہم واقعی اپنے جینز کے اس حد تک غلام ہیں؟ یہ آج کے دور کی سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک ہے۔ اسے غلط ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو نائجیرین پیراڈاکس کی مثال دیتی ہوں۔ نائجیرین پیراڈاکس؟ یہ کیا معمہ ہے؟ دیکھیں، الزائمر کی بیماری پیدا کرنے والا ایک خاص جین ہے جسے ApoE4 کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر دنیا بھر میں اس خطرناک جین کی سب سے زیادہ شرح نائجیریا کی آبادی میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، تو اس اصول کے مطابق تو نائجیریا میں دنیا کے سب سے زیادہ الزائمر کے مریض ہونے چاہیے۔ یہی تو کمال کی بات ہے، وہاں الزائمر کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے۔ سب سے خطرناک جین اور سب سے کم بیماری، یہ بات تو بظاہر بالکل بے تکی سی لگتی ہے۔ مطلب ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کا راز ان کی روایتی خوراک میں ہے۔ نائجیریا کے لوگوں کی غذا زیادہ تر اناج، دالوں اور سبزیوں پر مشتمل ہے، اور اس میں جانوروں کی چربی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی ان کے پاس الزائمر کا جین موجود تو ہے پر وہ ایکٹیو نہیں ہوتا؟ بالکل، آپ یوں سمجھیں کہ بندوق تو لوڈڈ ہے لیکن ان کی غذا اس بندوق کا ٹریگر دبنے ہی نہیں دیتی۔ تو اگر پودوں والی غذا ٹریگر کو روکتی ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو اس ٹریگر کو دبا دیتی ہے اور دماغ کو تباہ کرتی ہے؟ میں نے گوشت پکانے کے حوالے سے کچھ زہریلے مرکبات کے بارے میں پڑھا تھا۔ جی، جب جانوروں کے گوشت کو انتہائی خشک اور تیز آنچ پر پکایا جاتا ہے، جیسے گرل کرنا یا بھوننا، تو پروٹین اور شوگر کے آپس میں ٹکرانے سے ایک کیمیائی عمل ہوتا ہے۔ اور اس کیمیائی عمل سے کیا بنتا ہے؟
اس سے ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس یعنی AGEs نامی زہریلے مرکبات بنتے ہیں۔ جب ہم یہ گوشت کھاتے ہیں تو یہ AGEs ہمارے خون میں شامل ہو کر سیدھے دماغ تک پہنچتے ہیں۔ اور دماغ میں جا کر یہ کیا تباہی مچاتے ہیں؟ وہاں یہ ہمارے دماغ کے محافظوں کو، جنہیں سرٹیونز کہتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سرٹیونز کوئی حفاظتی فوج ہے دماغ کی؟ آپ انہیں دماغ کے انزائمز کہہ سکتے ہیں جو ہمارے DNA کو الجھنے سے بچاتے ہیں۔ یہ بڑھاپے کے اثرات کو روکتے ہیں۔ اچھا، تو جب AGEs ان سرٹیونز کو مار دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر دماغ کے خلیات کے اندر کچرا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، پروٹین الجھنے لگتے ہیں اور وہ پلیگ بنتا ہے جو انسان کی یادداشت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے، اور اسی کو ہم الزائمر کہتے ہیں۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری ایک چھوٹی سی غذائی عادت ہمارے دماغ کے محافظوں کو کیسے چن چن کر مار رہی ہے۔ اچھا، اب جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہوں، چاہے وہ AGEs والا گوشت ہو یا نائٹرائٹس والا ہاٹ ڈاگ، وہ دل، پھیپھڑے، ہر دماغ تک تو بعد میں پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ہمارے ہاضمے کے نظام یعنی ہماری آنتوں سے گزرتا ہے نا، تو یقیناً اس کا سب سے بڑا اثر وہیں پڑتا ہوگا۔ یقینی طور پر۔ اور یہاں ایک حیران کن سائنسی حقیقت جاننا بہت ضروری ہے۔ ہماری آنتیں ہمارے جسم کا سب سے بڑا عضو ہے۔ سب سے بڑا؟ سکن یعنی جلد سے بھی بڑا؟ جی ہاں، اگر ہم اپنی آنتوں کی تمام تہوں کو کھول کر سیدھا بچھا دینا تو ان کا رقبہ ہزاروں مربع فٹ پر محیط ہوگا۔ ہزاروں مربع فٹ؟ واہ! اس کا مطلب ہے کہ جب میں کوئی پروسیسڈ خوراک کھاتا ہوں تو وہ جسم کے اتنے بڑے رقبے سے براہ راست رگڑ کھاتی ہوئی گزرتی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے پروسیسڈ گوشت کا بڑی آنت کے کینسر یعنی کولن کینسر سے اتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ کینسر پر تحقیق کرنے والے عالمی اداروں نے پروسیسڈ گوشت کو گروپ 1 کارسینوجن قرار دیا ہے۔ گروپ 1؟ مطلب یہ یقینی طور پر کینسر پیدا کرتا ہے؟ 100%۔ ان کے مطابق پروسیسڈ گوشت کی کوئی بھی مقدار محفوظ نہیں ہے۔ اس میں موجود کیمیکلز آنتوں کے خلیات کے DNA کو براہ راست توڑتے ہیں، جس سے کینسر بنتا ہے۔ چلیں اسے دنیا کے نقشے پر رکھ کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم امریکہ اور بھارت کا موازنہ کریں تو امریکہ میں کولن کینسر بہت عام ہے، لیکن بھارت میں جہاں آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے، وہاں اس کینسر کی شرح ناقابل یقین حد تک کم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کے روزمرہ کھانوں میں استعمال ہونے والا ایک عام سا مسالہ ہے، یعنی ہلدی۔ ہلدی کے اندر ایک فعال اور قدرتی مرکب پایا جاتا ہے جسے کرکیومن کہتے ہیں۔ تو کیا یہ کرکیومن کینسر کو روکتا ہے؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ سائنس نے دریافت کیا ہے کہ کرکیومن میں ایک خاص صلاحیت ہے جسے اپوپٹوسس کہتے ہیں۔ اپوپٹوسس؟ اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ آسان الفاظ میں، یہ کینسر کے خلیات کو مجبور کرتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیں۔ کرکیومن صحت مند خلیوں کو بالکل نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن یہ کینسر کے خلیات کے اندر جا کر ان کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے۔ کمال ہے، ایک عام سی زرد رنگ کی جڑ میں کینسر کو خودکشی پر مجبور کرنے کی طاقت ہے۔ اچھا، میں نے پودوں کی ایک اور چیز کے بارے میں سنا ہے جسے فائٹیٹس کہتے ہیں۔ کیا یہ بھی آنتوں کے کینسر میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ جی، فائٹیٹس بہت اہم ہیں۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ شاید فائبر کی کوئی قسم ہے، لیکن دراصل یہ پودوں، خاص طور پر بیجوں، اناج اور دالوں میں پائے جانے والے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں۔ تو یہ کینسر کو کیسے روکتے ہیں؟ یہ کینسر کا سبب بننے والے فری ریڈیکلز کو بے اثر کرتے ہیں اور آنتوں کے اندر ایک ایسا الکلائن ماحول پیدا کرتے ہیں جہاں کینسر کے خلیات زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ زبردست۔ آج کی اس پوری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو میرے ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا ہے۔ دل کی بند شریانیں، پھیپھڑوں کا سکڑنا، دماغ کی یادداشت کا ختم ہونا اور آنتوں کا کینسر، یہ سب اتنی مختلف بیماریاں ہیں۔ بالکل مختلف ہیں۔ تو کیا ہمیں دل کے لیے الگ خوراک، دماغ کے لیے الگ اور پھیپھڑوں کے لیے کوئی اور دوا چاہیے ہوگی؟ یہی تو ڈاکٹر گریگر کی اس کتاب کا سب سے خوبصورت نچوڑ ہے۔ ہمیں ہر بیماری کے لیے الگ الگ غذاؤں یا دواؤں کے انبار کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا حل ہے اس کا؟ ان تمام مہلک بیماریوں کی جڑ ایک ہی ہے: سوزش، آکسیڈیٹو سٹریس اور زہریلے مادے۔ اور ان سب کو شکست دینے کا ایک ہی مشترکہ طریقہ ہے جسے ہم ون یونیفائنگ ڈائٹ کہتے ہیں، یعنی ایک واحد مشترکہ غذا۔ جی ہاں، اور وہ ہے ہول فوڈ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ۔
یعنی زمین سے اگنے والی قدرتی غذائیں جس میں ثابت اناج، دالیں، سبزیاں اور پھل شامل ہوں۔ قدرت کی اس ایک غذا میں وہ مکمل فارمیسی موجود ہے جو بے وقت دل کو کھولتی ہے، پھیپھڑوں کو صاف کرتی ہے، دماغ کو روشن رکھتی ہے اور کینسر کو مارتی ہے۔ کیا بات ہے! پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک فکر انگیز خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو ہماری پچھلی جینیاتی بحث سے تھوڑا آگے کی بات ہے۔ ہم اکثر روتے ہیں کہ ہمارے جینز ہماری قسمت ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ لیکن ذرا شہد کی مکھیوں کی دنیا پر غور کریں۔ ایک چھتے میں ملکہ مکھی اور مزدور مکھی ہوتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ڈی این اے، ان کے جینز 100% ایک جیسے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، جینیٹی طور پر ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں بالکل یکساں ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بالکل ایک جیسے ڈی این اے کے باوجود ایک ملکہ بن جاتی ہے جو سالوں تک زندہ رہتی ہے اور لاکھوں انڈے دیتی ہے، اور دوسری صرف مزدور بن کر رہ جاتی ہے؟ ہاں، جس کی جسامت بھی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ محض چند ہفتے کام کر کے مر جاتی ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف اور صرف ایک چیز کا ہے، اور وہ ہے ان کی غذا۔ جی ہاں، ملکہ مکھی کو بچپن سے ایک خاص قسم کی خوراک دی جاتی ہے جسے رائل جیلی کہتے ہیں۔ بالکل، صرف ایک خوراک کا فرق ان کے ایک جیسے جینز کے اظہار یعنی جین ایکسپریشن کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ رائل جیلی ان جینز کو آن کر دیتی ہے جو اسے ملکہ بناتی ہے۔ ہماری خوراک بھی دراصل ہماری رائل جیلی ہے۔ یہ بہت خوبصورت تشبیر ہے۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارے اندر بیماری کے جینز جاگیں گے یا صحت کے جینز۔ ہم اپنے ڈی این اے کے قیدی ہرگز نہیں ہیں۔ یہ واقعی ایک انتہائی طاقتور مثال ہے جو ثابت کرتی ہے کہ ہماری صحت کا کنٹرول بڑی حد تک ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے حصے میں ہم شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور کینسر جیسے خطرناک امراض سے بچنے کے عملی طریقوں پر بات کریں گے۔ تصور کریں کہ کوئی انسان روزانہ کینڈی، پیسٹری، کیلے اور بہت ساری چینی کھا رہا ہے، لیکن اس کا بلڈ شوگر بالکل نارمل ہے، اور پھر وہ اچانک مکھن، زیتون کا تیل، انڈے کی زردی اور کریم کھانا شروع کرتا ہے، اور محض چند ہی دنوں میں اسے ذیابیطس یعنی شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور دیکھیں، سننے میں یہ بات بالکل الٹی اور ناممکن لگتی ہے نا، لیکن میڈیکل ہسٹری میں 1927 کی ایک باقاعدہ ریسرچ نے بالکل یہی ثابت کیا تھا۔ جی، اور یہ تحقیق اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم ان جان لیوا بیماریوں کو کتنا غلط سمجھتے آئے ہیں۔ پچھلے حصے میں جب ہم نے بات کی تھی کہ دل کی بیماریاں صرف بڑھتی عمر کا کوئی قدرتی نتیجہ نہیں ہے، تو لوگوں کے لیے وہ بات کافی حیران کن تھی۔ صحیح، وہ ایک بہت بڑا آئی اوپنر تھا۔ تو آج کے اس نالج کیپسول میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر مائیکل گریگر کی مشہور کتاب ہاؤ ناٹ ٹو ڈائی کے دوسرے حصے پر بات کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جانے لینے والی 5 بڑی بیماریاں، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، جگر کے امراض، خون کا کینسر اور گردوں کی بیماریاں، ان کی اصل وجوہات کو سمجھا جائے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہول فوڈ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ، مطلب صرف سبزیوں، پھلوں اور سالم اناج پر مبنی خوراک سے نہ صرف ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ انہیں ریورس بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو چلے اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اسی 1927 والی تحقیق پر واپس آتے ہیں، کیونکہ سچ بتاؤں تو اس نے میرے دماغ میں خلبلی سی مچا دی ہے۔ ہاں، ہم تو ساری زندگی یہی سنتے آئے ہیں نا کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کا مطلب ہے کہ انسان نے میٹھا بہت کھایا ہے۔ جی، چینی کوئی سب سے بڑا ویلن سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، تو پھر یہ مکھن اور چربی کھانے سے شوگر کیسے بڑھ گئی؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ چینی بذات خود اصل مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اصل خرابی تب ہوتی ہے جب شوگر ہمارے خون سے نکل کر ہمارے خلیوں یعنی سیلز کے اندر نہیں جا پاتی۔ اچھا، تو مطلب شوگر خون میں ہی گھومتی رہتی ہے؟ جی، اگر ہم اسے سائنسی پیچیدگیوں سے ہٹ کر ذرا سادہ الفاظ میں سمجھیں تو ہمارے خون میں موجود جو انسولن ہے وہ دراصل ایک چابی کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ چابی خلیوں کا تالا کھولتی ہے۔ صحیح۔ اور جب تالا کھلتا ہے تو خون میں موجود شوگر خلیے کے اندر چلی جاتی ہے اور ہمیں انرجی ملتی ہے نا؟ بالکل درست۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جانوروں سے حاصل ہونے والی جو چربی ہے، جسے ہم سیچوریٹڈ فیٹ کہتے ہیں، وہ کچرا بن کر اس تالے کے اندر جا کر پھنس جاتی ہے۔ یعنی مسئلہ شوگر کے اندر جانے کا نہیں ہے،
مسئلہ اس چربی کا ہے جس نے دروازے کے تالے کو ہی جیم کر دیا ہے۔ 100% درست۔ اسے میڈیکل کی زبان میں انٹرا مایوسیلولر لپڈ کہتے ہیں، یعنی پٹھوں کے خلیوں کے اندر جمع ہونے والی چربی۔ جب ہم بہت زیادہ گوشت، انڈے، مکھن یا بہت زیادہ تیل کھاتے ہیں نا، تو یہ چربی خلیوں کے اندر جمع ہونے لگتی ہے۔ تو پھر انسولین کی چابی اس تالے میں گھومتی ہی نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں گھومتی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شوگر خلیے کے اندر جانے کی بجائے باہر خون میں ہی جمع ہونے لگتی ہے، اور پھر بلڈ ٹیسٹ میں شوگر ہائی آتی ہے اور ڈاکٹر مریض کو ٹائپ 2 ذیابیطس کا لیبل لگا دیتا ہے۔ 1927 کے تجربے میں بھی بالکل یہی ہوا تھا۔ جن طالب علموں نے چربی والی خوراک کھائی ان کے خلیے چربی سے بھر گئے اور محض چند دنوں میں ان کا تالا جام ہو گیا، انسولین کے خلاف مزاحمت پیدا ہو گئی۔ جی، اب یہاں ایک بہت امید افزا بات ہے۔ اگر چربی یہ راستہ بند کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم خوراک بدل دیں، باہر سے چربی آنا بند ہو جائے، تو جسم خود بخود اس پرانی چربی کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، تو کیا یہ تالا دوبارہ صاف بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر تو ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ شوگر ایک دفعہ ہو گئی تو اب ساری زندگی گولی کھانی پڑے گی، یہ تو ریورس نہیں ہوتی۔ نہیں، جدید میڈیکل سائنس اب اس بات کو بالکل نہیں مانتی کہ ٹائپ 2 ذیابیطس لا علاج ہے۔ ڈاکٹر گریگر نے کئی ریسرچ پیپرز کا حوالہ دیا ہے۔ ایک بہت زبردست اسٹڈی ہے جس میں پرانی ذیابیطس کے مریضوں کو صرف 16 دن تک خالص پلانٹ بیسڈ ڈائٹ پر رکھا گیا، یعنی گوشت اور چکنائی سے پاک خوراک۔ صرف 16 دن؟ جی، صرف 16 دن، اور آپ حیران ہوں گی کہ ان مریضوں کا وزن 1 کلو بھی کم نہیں ہوا تھا، لیکن ان کی انسولین کی ضرورت آدھی رہ گئی، اور کچھ مریضوں کی تو انسولین بالکل ہی چھوٹ گئی۔ واہ، بغیر وزن کم کیے! یہ تو واقعی کمال ہے۔ مطلب تالا صاف ہو گیا اور چابی نے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا۔ بالکل، اور اس خوراک کا ایک اور شاندار فائدہ اعصابی درد یعنی ڈائمیٹک نیوروپیتھی میں نظر آتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو اکثر ہاتھ پاؤں میں شدید جلن اور درد رہتا ہے نا؟ ہاں، وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ پاؤں سن ہو رہے ہیں یا سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ جی، تو ایک اور ریسرچ میں 21 ایسے مریضوں کو جنہیں سالوں سے یہ درد تھا، یہی سبزیوں والی خوراک دی گئی۔ ان میں سے 17 مریضوں کا درد محض چند دنوں میں بالکل غائب ہو گیا۔ یہ تو جسم کی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ایک زبردست صلاحیت ہے۔ اچھا، اگر خون کے اندر یہ شوگر اور چربی مسلسل موجود رہے تو ظاہر ہے جن نالیوں سے یہ خون گزر رہا ہے ان پر بھی تو اثر پڑے گا نا، اور میرا خیال ہے یہیں سے ہائی بلڈ پریشر کی بات شروع ہوتی ہے۔ بالکل، شریانوں پر بہت دباؤ پڑتا ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، اور میں سچ بتاؤں تو میں خود بھی کافی عرصے تک یہی مانتی تھی کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے شریانیں قدرتی طور پر سخت ہو جاتی ہیں، مطلب بلڈ پریشر بڑھتا ہے بالکل ویسے ہی جیسے عمر کے ساتھ بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو کیا بلڈ پریشر بڑھنا ایک نیچرل پروسیس نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ بلڈ پریشر کا بڑھنا ہرگز کوئی قدرتی عمل نہیں ہے۔ واقعی؟ جی، اگر یہ عمر کا تقاضا ہوتا تو دنیا کے ہر انسان کا بلڈ پریشر بڑھنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر گریگر نے ایمیزون کے گھنے جنگلات میں رہنے والے ایک قبیلے کا ذکر کیا ہے، یانو مامو قبیلہ۔ اچھا، ان میں کیا خاص بات ہے؟ یہ لوگ ایسی خوراک کھاتے ہیں جس میں نمک یعنی سوڈیم کا بالکل وجود ہی نہیں ہوتا۔ وہ صرف پھل، سبزیاں اور جنگلی پودے کھاتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے وہاں جا کر ان کا بلڈ پریشر چیک کیا تو ان کے ہاں ہائی بلڈ پریشر نام کی کوئی بیماری سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ حیرت کی بات ہے۔ تو کیا بوڑھے لوگوں کا بھی بلڈ پریشر نارمل تھا؟ بالکل، ایک 20 سال کے نوجوان کا بلڈ پریشر اور ایک 60 سالہ بزرگ کا بلڈ پریشر بالکل ایک جیسا تھا، یعنی 100/60، اور وہ مرتے دم تک اسی سطح پر رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری شریانیں عمر کی وجہ سے سخت نہیں ہو رہی، بلکہ ہمارے کھائے ہوئے اس اضافی نمک کی وجہ سے سخت ہو رہی ہے۔ لیکن نمک ایسا کیا کرتا ہے شریانوں کے ساتھ؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم نمک یا سوڈیم کھاتے ہیں نا، تو وہ صرف 30 منٹ کے اندر، جی ہاں صرف آدھے گھنٹے میں، ہماری شریانوں کے پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت کو جام کر دیتا ہے۔ صرف آدھے گھنٹے میں؟ یہ تو بہت تیز ری ایکشن ہے۔ جی، اصل میں نمک ہمارے خون میں موجود ایک خاص اینٹی آکسیڈنٹ انزائم کو کام کرنے سے روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں آکسیڈیٹیو سٹریس پیدا ہوتا ہے۔ اگر میں سے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھوں، جیسے لوہے کے کسی پائپ کے اندر پانی بہ رہا ہو اور وقت کے ساتھ اس پر زنگ لگ جائے،
تو کیا یہ آکسیڈیٹو سٹریس خون کی نالیوں میں لگنے والا وہ زنگ ہے؟ بہت زبردست تشبیہ دیا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ اس پائپ پر کیا گیا اینٹی رسٹ پینٹ یا کوٹنگ ہے جسے یہ نمک کھرچ کر اتار دیتا ہے؟ 100% ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب وہ پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے تو شریانیں سخت ہو جاتی ہیں، پھر دل کو پورے جسم میں خون پمپ کرنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، جسے ہم ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کو ریورس کیسے کیا جائے؟ 1940 کے دہائی میں ڈاکٹر والٹر کیمپینر نے اسی اصول پر کام کیا تھا۔ اس وقت تک ہائی بلڈ پریشر کی کوئی خاص گولی ایجاد نہیں ہوئی تھی، اور بلڈ پریشر کا مطلب موت سمجھا جاتا تھا۔ جی، پرانے وقتوں میں تو یہ بہت خطرناک ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے ان مریضوں کو جن کا بلڈ پریشر 240/150 تک پہنچ چکا تھا اور گردے فیل ہو رہے تھے، انہیں صرف چاول اور پھلوں پر مبنی ایسی خوراک دی جس میں نمک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حیرت انگیز طور پر بغیر کسی دوائی کے ان مریضوں کا جان لیوا بلڈ پریشر بالکل نارمل سطح یعنی 105/80 پر آ گیا، صرف خوراک بدلنے سے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ زنگ آلودہ اور چربی سے بھرا ہوا خون جو شریانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسے جسم میں کہیں جا کر صاف بھی تو ہونا ہے نا؟ اور ہمارے خون کی صفائی کا وہ مین پلانٹ ہمارا جگر ہے۔ بالکل، جگر ہی سارا کچرا نکالتا ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو اپنے جگر کو ہی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ہم سنتے تھے کہ جگر کی بیماریاں صرف ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو کثرت سے شراب پیتے ہیں، لیکن آج کل تو ایسے لوگوں کا بھی فیٹی لیور نکل رہا ہے جنہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ کیا چکر ہے؟ اسے میڈیکل ٹرم میں نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز یا NAFLD کہتے ہیں، یعنی خوراک کی خرابی کی وجہ سے جگر پر چربی کا چڑھ جانا۔ اور اگر ہم اس کا تعلق بڑی تصویر سے جوڑیں نا، تو یہ آج کے دور کی سب سے تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ تو کیا یہ ہمارے جنک فوڈ اور لائف سٹائل کا نتیجہ ہے؟ بالکل، یہ سیدھا ہمارے فاسٹ فوڈ کلچر سے جڑا ہوا ہے۔ سویڈن میں اس پر ایک بڑی ہی دلچسپ تحقیق کی گئی۔ سائنسدانوں نے بالکل صحت مند لوگوں کو جنہیں کوئی بیماری نہیں تھی، روزانہ 2 وقت فاسٹ فوڈ کھانے کو کہا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ آپ حیران ہوں گی کہ صرف 1 ہفتے کے اندر، جی ہاں، صرف 7 دنوں میں ان کے جگر کے انزائمز خطرناک حد تک خراب ہو گئے۔ 1 ہفتے میں؟ یہ تو بہت تیز رفتار تباہی ہے۔ یہ چربی جگر کے اندر جا کر کرتی کیا ہے کہ جگر اتنی جلدی جواب دے جاتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم جانوروں کی چربی اور بہت زیادہ کولیسٹرول کھاتے ہیں نا، تو جگر اسے پروسیس کر کے ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب یہ کچرا بہت زیادہ ہو جائے تو کولیسٹرول جگر کے خلیوں کے اندر جا کر جمنے لگتا ہے اور یہ کرسٹلز کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کرسٹلز؟ یعنی جیسے شیشے کے ٹکڑے؟ بالکل، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کچھ لوگوں کو جوڑوں کے درد یا گاؤٹ کی بیماری ہوتی ہے، جس میں جوڑوں کے اندر یورک ایسڈ کے کرسٹل بن جاتے ہیں اور شدید درد ہوتا ہے۔ مطلب ہم اپنے ہی جگر کے اندر کانچ جیسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے؟ جی بالکل، اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہمارا مدافعتی نظام یعنی ہمارے خون کے سفید خلیے وہ ان کرسٹلز کو ختم کرنے کے لیے حملہ کرتے ہیں، لیکن وہ کرسٹلز اتنے تیز ہوتے ہیں کہ سفید خلیے خود ان سے کٹ کر مر جاتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت تکلیف دہ پروسیس لگ رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے جگر میں شدید سوزش یا انفلیمیشن پیدا ہوتی ہے، خلیے مرنے لگتے ہیں اور جگر کی صفائی کا پورا نظام بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کچرے اور سوزش سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ کیونکہ جگر کا تو کوئی متبادل بھی نہیں ہے نا باڈی میں۔ کیا کوئی ایسی غذائیں ہیں جو جگر کی اندر سے صفائی کر سکیں؟ یقیناً ہے، قدرت نے پلانٹ بیسڈ ڈائٹ میں اس کا بہترین حل رکھا ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ جئی کا دلیا، جسے ہم اوٹ میل کہتے ہیں، وہ جگر کی سوزش کو کم کرنے میں جادوئی اثر رکھتا ہے۔ اچھا، دلیا؟ یہ تو بہت عام سی چیز ہے۔ بالکل، اس کے علاوہ وہ سبزیاں اور پھل جن میں اینتھوسائنینز پائے جاتے ہیں، جیسے جامنی شکرکندی، کرین بیریز، سرخ انگور، یہ سب جگر کے خلیوں میں چربی کو جمع ہونے سے روکتے ہیں۔ زبردست۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ روزانہ کافی پینا بھی جگر کی سوزش کو کم کرتا ہے، اور یہ جگر کے کینسر سے بچنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اچھا، تو دلیا، بیریز اور ساتھ میں 1 کپ کافی، یہ تو ایک پرفیکٹ اور ہیلدی ناشتہ بن سکتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اب ذرا ایک اور پہلو دیکھیں۔ اگر ہمارا بلڈ فلٹریشن پلانٹ یعنی جگر ہی سٹرگل کر رہا ہو اور خون میں مستقل کچرا گھوم رہا ہو، تو کیا یہ خون کی اپنی بیماریوں کی طرف بھی لے جاتا ہے؟
میرا مطلب ہے بلڈ کینسر جیسے لیوکیمیا یا لمفوما. ہاں، ہم تو ہمیشہ سے یہی سمجھتے آئے ہیں نا کہ کینسر بس جینز کا مسئلہ ہے، جس کی قسمت میں ہے اسے ہو کے رہے گا. دیکھیں، جینیات یا جینز کا ایک کردار ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم بیماریوں میں خوراک کے اثر کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی تحقیق ہے جس کے مطابق جو لوگ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ استعمال کرتے ہیں ان میں خون کے کینسر کے خطرات ان لوگوں کی نسبت تقریباً آدھے ہوتے ہیں جو ریگولر گوشت کھاتے ہیں۔ یعنی خوراک کینسر کے رسک کو آدھا کر سکتی ہے؟ بالکل۔ یہاں کینسر اور خوراک پر ہونے والی ایک بہت مشہور اسٹڈی جسے ایپک اسٹڈی کہتے ہیں اس کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے۔ اس تحقیق میں پتہ چلا کہ پولٹری یعنی مرغی کا مسلسل استعمال خون کے کینسر کے خطرات کو 280% تک بڑھا سکتا ہے۔ رکیے، 1 منٹ رکیے، 280%؟ اور وہ بھی چکن سے؟ جی ہاں، پولٹری سے۔ ہم تو ساری زندگی یہی سنتے آئے ہیں نا کہ ریڈ میٹ برا ہے اور چکن ہیلدی وائٹ میٹ ہے۔ مطلب جم جانے والے لڑکے تو روز ابلا ہوا چکن ڈبوں میں بھر کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام نہاد سفید گوشت کینسر کا باعث بن رہا ہے؟ اس کے پیچھے سائنسی لاجک کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو لاجک سائنسدان بتاتے ہیں وہ دراصل ان جانوروں کے اندر پائے جانے والے وائرس ہیں۔ وائرس؟ گوشت کے اندر؟ جی، مثال کے طور پر بووائن لیوکیمیا وائرس، جو عام طور پر گائے کے گوشت اور دودھ میں پایا جاتا ہے، اور اسی طرح پولٹری یعنی مرغیوں کے اپنے مخصوص وائرس ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ گوشت کھاتے ہیں تو یہ وائرس اور فارمز میں استعمال ہونے والے کیمیکلز ہمارے خون کے خلیات میں جا کر ان کے ڈی این اے کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، اور یہی ڈی این اے کا ڈیمیج کینسر کی شروعات ہوتا ہے۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے؟ جی، اور یہی وجہ ہے کہ ریسرچ کے مطابق جو لوگ پولٹری فارمز پر کام کرتے ہیں ان میں خون کے کینسر کے امکانات عام لوگوں سے 3 گنا زیادہ پائے گئے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت پریشان کن بات ہے۔ تو پھر انسان کینسر جیسی خوفناک بیماری سے اپنا دفاع کیسے کرے؟ کیا ہم باہر سے کوئی اینٹی آکسیڈنٹس یا ملٹی وائٹامنس کی گولیاں کھا سکتے ہیں جو خون میں جا کر ان وائرسز اور کینسر کے خلیوں کو مار سکیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا وہم ہے کہ بازار سے ملنے والی سپلیمنٹس یا وائٹامن کی گولیاں کینسر کو روک سکتی ہیں۔ لیبارٹریز میں بار بار ثابت ہوا ہے کہ یہ گولیاں اس طرح کام نہیں کرتی۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اصل طاقت قدرت کی بنائی ہوئی سبزیوں میں چھپی ہے، خاص طور پر گوبھی کے خاندان کی سبزیاں جنہیں کروسیفیرس سبزیاں کہا جاتا ہے، جیسے بروکلی، پھول گوبھی اور بند گوبھی۔ اچھا، ان میں ایک ایسا کیا خاص ہوتا ہے؟ ان سبزیوں میں ایک خاص مرکب ہوتا ہے جسے سلفیورافین کہتے ہیں۔ جب یہ مرکب ہمارے جسم میں جاتا ہے تو یہ ہمارے مدافعتی نظام کو ایک طرح سے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے سفید خلیوں کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ خون میں پیدا ہونے والے کینسر کے خلیات کو خود پہچانیں اور انہیں تباہ کر سکیں۔ زبردست! چلیں، خون اور جگر کی تو بات ہو گئی کہ انہیں سبزیوں اور پھلوں سے کیسے صاف اور کینسر فری رکھنا ہے، لیکن ہمارے جسم میں ایک اور زبردست فلٹر بھی تو ہے، ہمارے گردے۔ بالکل، کڈنیز بہت اہم ہیں۔ اور آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائلیسس سینٹرز مریضوں سے بھرے پڑے ہوئے، نوجوانوں کے گردے فیل ہو رہے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب لوگ مسلز بنانے کے لیے پروٹین کے پیچھے پاگل ہیں اور ڈبے بھر بھر کر پروٹین شیکس پی رہے ہیں۔ کیا جانوروں کا پروٹین اور پودوں کا پروٹین گردوں کے لیے ایک جیسا ہی کام کرتا ہے؟ یہ گردوں کی صحت کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی سوال ہے، اور اس کا سادہ سا جواب ہے بالکل نہیں۔ دیکھیں، ہمارے گردے ایک وقت میں ایک خاص مقدار میں ہی خون کو فلٹر کر سکتے ہیں۔ صحیح، بالکل، ان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ بالکل۔ جب ہم جانوروں سے حاصل ہونے والا پروٹین کھاتے ہیں، گوشت، چکن، مچھلی یا انڈے، تو یہ ہمارے گردوں کو زبردستی ہائپر فلٹریشن کے عمل میں دھکیل دیتا ہے۔ ہائپر فلٹریشن یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی گردوں کو اپنی نارمل استطاعت سے بڑھ کر انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنا پڑتا ہے تاکہ اس اینیمل پروٹین کے بھاری کچرے کو خون سے نکالا جا سکے۔ اگر میں گردوں کو ایک باریک چھلنی سمجھ لوں جی، جس سے خون چھن رہا ہے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کا پروٹین اس چھلنی پر اتنا زیادہ دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ چھلنی پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور پودوں کا پروٹین جیسے دالیں یا لوبیا وہ اس چھلنی سے بالکل آرام سے گزر جاتا ہے؟ کیا کمال کی مثال دی ہے آپ نے! واقعی بالکل یہی ہوتا ہے۔ جب ہم روزانہ ہر کھانے میں گوشت کھاتے ہیں تو گردے مسلسل دباؤ میں رہتے ہیں اور اس چھلنی کے سوراخ خراب ہونے لگتے ہیں، جسے ہم کڈنی ڈیمیج کہتے ہیں۔ اور پلانٹ پروٹین کا کیا اثر ہوتا ہے؟ پودوں کا پروٹین گردوں پر ذرا بھی اضافی بوجھ نہیں ڈالتا،
اور اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے جسے ایسڈ لوڈ یا تیزابیت کہتے ہیں۔ تیزابیت؟ معدے والی؟ نہیں، خون والی تیزابیت۔ دیکھیں، گوشت جب جسم میں ہضم ہوتا ہے تو وہ سلفیورک ایسڈ یعنی ایک طاقتور تیزاب پیدا کرتا ہے۔ اب گردے کا کام اس تیزاب کو خون سے ختم کرنا ہے۔ گردے اس تیزاب کو نیوٹرل کرنے کے لیے امونیا بناتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی سوئمنگ پول کا پی ایچ لیول خراب ہو جائے اور ہم اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس میں تیز کیمیکل ڈال دیں۔ یعنی ہمارا جسم اس تیزاب کو نیوٹرل کرنے کی کوشش میں خود کو اندر سے جلا رہا ہے۔ 100% درست۔ وقتی طور پر تو امونیا تیزاب کو ختم کر دیتا ہے، لیکن مسلسل امونیا پیدا کرنے کی وجہ سے گردوں کے اپنے نازک خلیات اس امونیا کے زہریلے اثر کا شکار ہو کر خود مارنے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک سائیکل ہے۔ جی، اس کے مقابلے میں پھل اور سبزیاں الکلائن یا اساسی خصوصیات رکھتی ہیں۔ یہ جسم میں تیزابیت پیدا کرنے کے بجائے اسے قدرتی طور پر ختم کرتی ہیں اور گردوں کو سکون فراہم کرتی ہیں۔ کہ اس کے جسم یا گردوں میں تیزابیت ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل ہے، اور یہ ایک بہت ہی مزیدار سائنسی تجربہ ہے جسے پرپل کیبج ٹیسٹ یعنی جامنی بند گوبھی کا ٹیسٹ کہتے ہیں۔ جامنی بند گوبھی؟ اس سے کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ جامنی بند گوبھی کھائیں۔ اس گوبھی میں ایسے قدرتی رنگ یا پگمنٹس ہوتے ہیں جو جسم کے پی ایچ لیول کے حساب سے اپنا رنگ بدلتے ہیں۔ اچھا؟ جی، اگر آپ کا پیشاب تیزابی ہے، جو کہ ظاہر ہے زیادہ گوشت کھانے والوں کا ہوتا ہے، تو پیشاب کا رنگ گلابی یعنی پنک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ سبزیوں اور پھلوں والی الکلائن خوراک کھا رہے ہیں تو اس کا رنگ نیلا یا جامنی ہو جائے گا۔ واہ! یعنی آپ صرف واش روم جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گردے تیزابیت کی وجہ سے تکلیف میں ہیں یا سکون سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ آپ کے اندر کے سسٹم کا ایک قدرتی انڈیکیٹر ہے۔ زبردست! مطلب ہمارا پیشاب ہمیں بتا رہا ہے کہ اندر کا انجن کیسا چل رہا ہے۔ خیر، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آج کی اس گفتگو نے ہمیں صحت کے حوالے سے اتنا کچھ سکھایا ہے جتنا شاید سالوں میں نہیں سیکھا۔ جی، یہ معلومات واقعی زندگی بدل دینے والی ہیں۔ اگر ہم آج کی ساری باتوں کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ ذیابیطیز، ہائی بلڈ پریشر، جگر کی چربی، خون کا کینسر اور گردوں کا فیل ہونا یہ بظاہر بالکل مختلف بیماریاں لگتی ہیں، اور ان کے لیے ہم مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، درجنوں مختلف گولیاں کھاتے ہیں۔ لیکن ان سب کی جڑ ایک ہی ہے۔ بالکل، سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ ان سب کا ایک ہی محفوظ اور سائنسی طور پر ثابت شدہ حل ہے: ہول فوڈ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ۔ دوائیاں صرف ہماری بیماری کی علامات پر پٹی باندھتی ہیں، جبکہ یہ خوراک بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ جی، نیچر میں ہی اصل شفا ہے۔ تو اگلے اور آخری حصے میں ہم ڈاکٹر گریگر کے مشہور ڈیلی ڈزن کا ذکر کریں گے، یعنی وہ 12 چیزیں جو ہمیں روزانہ کھانی اور کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک لمبی اور بھرپور زندگی گزار سکیں۔ لیکن اسے ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ سامعین کے لیے کوئی ایسا سوال چھوڑیں جس پر انہیں واقعی غور کرنے کی ضرورت ہو۔ ضرور، میں بس اتنا سوچنے کی دعوت دوں گا کہ اگر ایک مخصوص خوراک جو کہ صرف سبزیاں، پھل اور دالیں ہیں، وہ دل کے امراض، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور گردوں کی خرابی کو روایتی اور مہنگی ادویات سے کہیں بہتر اور تیز انداز میں ختم کر سکتی ہے، تو ہمارا جدید میڈیکل سسٹم آج بھی ان بیماریوں کی اصل جڑ پر وار کرنے کے بجائے صرف اور صرف زندگی بھر دوائیاں بیچنے پر کیوں زور دے رہا ہے؟ کیا واقعی ان اداروں کے لیے ہماری مکمل صحتیابی اہم ہے، یا یہ صرف ایک نہ ختم ہونے والا منافع بخش کاروبار ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلے حصے میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ کیا ہو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی سب سے طاقتور دوا کسی مہنگی فارمیسی میں نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی سستے اور معمولی سے بیج میں چھپی ہے؟ ایک ایسا بیج جو شاید اس وقت ہمارے کچن کی الماری میں ہی پڑا ہو۔ ہاں، اور یہ بھی کہ ایک خاص سبزی پر اگر صرف تھوڑا سا رائی کا پاؤڈر چھڑک دیا جائے تو وہ کینسر سے لڑنے والی ایک مکمل اور جدید مشین میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ باتیں سننے میں نہ کسی سائنس فکشن فلم یا کسی جادوئی ٹوٹکے جیسی لگتی ہیں۔ صحیح بات ہے، لیکن جب ہم ان چیزوں پر ہونے والی جدید سائنسی ریسرچ دیکھتے ہیں یا کلینکل ٹرائلز کے نتائج پڑھتے ہیں تو وہ واقعی انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ اصل میں ہماری روزمرہ کی خوراک میں ایسے بایولوجیکل میکانزم موجود ہیں جو لیبارٹری میں بنی کسی بھی دوا سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور طاقتور ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور یہی وہ دلچسپ راز ہیں جن کا ہم آج کے اس سیشن میں تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔
نالج کیپسول میں خوش آمدید، جہاں ہم اہم ترین ریسرچ اور کتابوں کا نچوڑ لاتے ہیں۔ میں بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر مائیکل گریگر کی مشہور کتاب ہاؤ ناٹ ٹو ڈائی پر مبنی اس سیریز کا یہ تیسرا، آخری اور سب سے زیادہ پریکٹیکل حصہ ہے۔ بالکل، اور پچھلے حصوں میں ہم نے بیماریوں کی بنیادی وجوہات کو سمجھا تھا، لیکن آج ہم مکمل طور پر ایک عملی روڈ میپ پر بات کریں گے، یعنی ڈاکٹر گریگر کی برسوں کی تحقیق کا جو نچوڑ ہے، جسے وہ ڈیلی ڈزن کہتے ہیں۔ ہاں، ڈیلی ڈزن، لیکن جب لوگ ڈائٹ یا مینیو کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک قید خانے کا سخت مینیو آ جاتا ہے جس میں صرف پابندیاں ہی پابندیاں ہوتی ہیں۔ یہ بہت عام خیال ہے، لیکن ڈیلی ڈزن کوئی روایتی ڈائٹ پلان نہیں ہے۔ مطلب اس میں پابندیوں کی فہرست نہیں ہے، بلکہ اسے یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے جسم کی روزمرہ مینٹیننس کی ایک چیک لسٹ ہے۔ اچھا، ایک مینٹیننس چیک لسٹ۔ ہاں، اس کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ہمیں اپنے جسم کے اس پیچیدہ انجن کو روزانہ کون سا ایندھن فراہم کرنا چاہیے تاکہ یہ بغیر کسی خرابی کے چلتا رہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ اگر کسی انسان کی فیملی ہسٹری میں دل کی بیماری یا کینسر موجود ہے تو وہ تو یہی سوچے گا نا کہ میرے جینز میں ہی خرابی ہے، تو پھر یہ خوراک کیا مدد کرے گی؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اور یہیں سے جدید سائنس کا ایک تصور سامنے آتا ہے جسے ایپی جینیٹکس کہتے ہیں۔ اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمارا ڈی این اے ایک پیانو کا کی بورڈ ہے۔ صحیح، پیانو کا کی بورڈ۔ اور اس کی بورڈ پر جو بٹن ہیں یا کیز ہیں وہ ہمارے جینز ہیں۔ اب پیانو خود بخود تو نہیں بجتا نا، اسے کوئی بجاتا ہے۔ ایپی جینیٹکس وہ شیٹ میوزک ہے جو جسم کو بتاتا ہے کہ کون سی کیز بجانی ہے اور کن کو خاموش رکھنا ہے۔ ارے واہ! یعنی جینز خود فیصلہ نہیں کرتے؟ بالکل نہیں، ہماری خوراک، ہمارا لائف سٹائل، یہ سب مل کر وہ شیٹ میوزک لکھتے ہیں۔ اگر جسم میں کینسر کا کوئی جین موجود بھی ہے تو صحیح خوراک اس جین کو آف رکھ سکتی ہے۔ مطلب جینز ہماری تقدیر نہیں ہے، ہماری خوراک ان جینز کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ تو بہت ہی طاقتور تصور ہے کہ پیانو کی کیز کو ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس ڈیلی ڈزن کا آغاز کیسے ہوا؟ ڈاکٹر گریگر نے اسے کیسے بنایا؟ اس کی شروعات بڑی دلچسپ اور سادہ تھی۔ ڈاکٹر گریگر بس یہ ٹریک رکھنا چاہتے تھے کہ کیا وہ روزانہ وہ تمام بہترین غذائیں کھا رہے ہیں جو جسم کو صحیح ہدایات دے سکیں۔ تو انہوں نے اپنے فریج پر ایک وائٹ بورڈ لگا لیا۔ فریج پر وائٹ بورڈ؟ بس اتنا سادہ سا کام؟ ہاں، اور پھر انہوں نے غذاؤں کو ایک ٹریفک لائٹ سسٹم میں بانٹ دیا۔ ریڈ لائٹ غذائیں وہ ہیں جن سے پرہیز کرنا ہے، جیسے پروسیسڈ گوشت۔ پیلی یا یلو لائٹ غذائیں کبھی کبھار کھائی جا سکتی ہیں، اور سبز یا گرین لائٹ غذائیں وہ ہیں جو قدرتی اور غیر پروسیس شدہ ہیں۔ ڈیلی ڈزن کا پورا فوکس انہی گرین لائٹ غذاؤں پر ہے۔ اچھا، لیکن ایک الجھن ہے جو مجھے اس لسٹ کو دیکھ کر ہوئی۔ اس میں ہر روز 12 مختلف چیزوں کی سرونگز گننے کا کہا گیا ہے۔ مطلب اناج کی 3 سرونگز، سبزیوں کی سرونگز، پھل، دالیں۔ کیا انسان سارا دن بس حساب ہی لگاتا رہے گا؟ یہ تھکا دینے والا کام نہیں ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیں، مقصد جنون کی حد تک حساب رکھنا نہیں ہے۔ یہاں ہمیں کیلورک ڈینسٹی اور نیوٹرین ڈینسٹی کا فرق سمجھنا ہوگا۔ یعنی کیلوریز کتنی ہیں اور غذائیت کتنی ہے؟ بالکل، نباتاتی غذاؤں میں پانی اور فائبر بہت ہوتا ہے، اس لیے ان کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے، لیکن کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں۔ آپ پلیٹ بھر کا سلاد کھا لیں، اس کی کیلوریز ایک چھوٹے سے برگر کی آدھی کیلوریز کے برابر بھی نہیں ہوں گی۔ اچھا، یعنی پیٹ بھر جائے گا لیکن وزن نہیں بڑھے گا۔ ایگزیکٹلی، مقصد بس اپنی پلیٹ کا تصور بدلنا ہے۔ مطلب جب کھانا نکالیں تو 1/4 حصہ ثابت اناج ہو، 1/4 دالیں ہوں اور آدھا حصہ سبزیوں کا ہو۔ چلیں پھر اس پلیٹ کو بھرنا شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اس بنیاد کی بات کرتے ہیں جو ہر کھانے میں ہونی چاہیے، بینز یعنی پھلیاں اور دالیں، جن میں لوبیا، چنے، سویا بین شامل ہیں۔ دن میں ان کی 3 سرونگز بتائی گئی ہیں۔ ان میں ایسا کیا خاص ہے؟ بینز دراصل فائبر، فولک ایسڈ اور پروٹین کا خزانہ ہے، لیکن ان کا جو سب سے جادوئی پہلو ہے نا، وہ ان کا سیکنڈ میل ایفیکٹ ہے۔ سیکنڈ میل ایفیکٹ مطلب دوسرے کھانے پر پڑنے والا اثر؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ فرض کریں لنچ میں دالیں یا کالے چنے کھائے گئے۔ اب ان دالوں کو آپ ایک ٹائم ریلیز کیپسول سمجھ لیں۔ ان میں جو فائبر ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ معدے کے نچلے حصے میں جاتا ہے۔ اچھا، جہاں ہمارے گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ بیکٹیریا اس فائبر کو کھاتے ہیں اور پھر کچھ خاص کیمیکلز خارج کرتے ہیں، شارٹ چین فیٹی ایسڈز۔
یہ کیمیکلز خون میں شامل ہو کر پورے نظام ہاضمہ کو پرسکون کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اب جب رات کو ڈنر کیا جاتا ہے نا، تو دوپہر کی کھائی ہوئی دال کی وجہ سے رات کے کھانے کی شوگر خون میں ایک دم تیزی سے شامل نہیں ہوتی۔ ارے واہ، یعنی دوپہر کی دال نے رات کے کھانے کے برے اثرات سے بچا لیا۔ یہ تو زبردست ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے جو بہت عام ہے۔ جی کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دالیں اور لوبیا کھانے سے پیٹ میں شدید گیس اور بلوٹنگ ہونے لگتی ہے۔ تو کیا یہ کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ ہے جسے بس برداشت کرنا پڑے گا؟ نہیں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی اچانک اپنی خوراک میں فائبر بڑھاتا ہے تو شروع کے کچھ دنوں میں گیس محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ معدے کے بیکٹیریا اس کے عادی نہیں ہوتے۔ یعنی وہ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہمارا نظام ہاضمہ بہت جلدی خود کو ڈھال لیتا ہے۔ ٹرائلز میں دیکھا گیا کہ 2 سے 3 ہفتوں کے مسلسل استعمال کے بعد گیس کا مسئلہ بالکل ختم ہو گیا۔ اصل میں یہ کمزور آنت کے صحت مند ہونے کا پروسیس ہے۔ اچھا، اور جو ڈبے والے کینڈ بینز ملتے ہیں بازار میں، ان کا کیا کریں؟ وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سوڈیم بہت زیادہ ہوتا ہے، تو انہیں پکانے سے پہلے پانی سے اچھی طرح دھو لینا چاہیے تاکہ بلڈ پریشر کا خطرہ نہ رہے۔ زبردست۔ تو دوسری بنیاد کی طرف آتے ہیں، ہول گرینز یعنی ثابت اناج، دلیا، براؤن چاول وغیرہ، دن میں 3 سرونگز۔ لیکن بازار جائیں تو ہر ڈبے پر ہول گرین لکھا ہوتا ہے، سیریل سے لے کر بریڈ تک۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اصلی کیا ہے؟ اس کے لیے ڈاکٹر گریگر نے ایک بہت ہی زبردست اور عملی فارمولا دیا ہے، جسے 5-to-1 رول کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی پیکٹ خریدیں، اس کے پیچھے نیوٹریشن لیبل دیکھیں۔ نیوٹریشن لیبل پر تو بہت کچھ ہوتا ہے، ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ صرف 2 چیزیں، کاربوہائیڈریٹس کے گرامز اور فائبر کے گرامز۔ بس کاربوہائیڈریٹس کو فائبر پر تقسیم کر دیں۔ اچھا، یعنی اگر سیریل کے پیکٹ پر 30 گرام کاربوہائیڈریٹس لکھے ہیں اور 3 گرام فائبر ہے، تو میں 30 کو 3 پر تقسیم کروں گی، جس کا جواب 10 آئے گا۔ بالکل، اور چونکہ جواب 10 آیا ہے جو کہ 5 سے بڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصلی ہول گرین نہیں ہے، پروسیسڈ ہے۔ اوہ، تو جواب 5 یا اس سے کم آنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر 15 گرام کاربز اور 3 گرام فائبر ہو تو جواب 5 آئے گا، مطلب یہ صحت بخش ہے۔ اور ایک دلچسپ بات بتاؤں، پاپ کارن بھی ایک بہترین ہول گرین ہے۔ پاپ کارن؟ واقعی؟ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ ہاں، بس شرط یہ ہے کہ اسے تیل میں ڈیپ فرائی نہ کیا گیا ہو اور اس پر مصنوعی مکھن نہ ڈالا گیا ہو۔ یہ تو بہت ہی مزے کی بات ہوگی۔ اچھا، ہم نے انجن کے ایندھن کی بات تو کر لی، لیکن روزمرہ زندگی میں جو ہم آلودگی، کیمیکلز کا سامنا کرتے ہیں، کیا ان سے بچاؤ کا کوئی فلٹر موجود ہے ہماری خوراک میں؟ جی ہاں، بالکل موجود ہے، اور وہ ہے گرینز، یعنی سبز پتوں والی سبزیاں، پالک، ساگ، سلاد کے پتے۔ دن میں ان کی کم سے کم 2 سرونگز ہونی چاہیے۔ ان میں جو سبز رنگ ہوتا ہے نا، وہ کلوروفل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاں، کلوروفل کے بارے میں تو ہم نے بچپن میں سائنس کی کلاس میں پڑھا تھا۔ بالکل، اور یہ کلوروفل ہمارے جسم میں ایک کمال کے ڈیفنس انٹرسیپٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ انٹرسیپٹر مطلب جیسے کوئی میزائل راستے میں ہی دشمن کے میزائل کو تباہ کر دیتا ہے؟ بالکل وہی میکنزم ہے۔ جب کوئی ایسی چیز کھائی جائے جس میں کینسر پیدا کرنے والے کیمیکلز یعنی کارسینوجینز ہوں، تو یہ کلوروفل معدے میں ہی ان زہریلے کیمیکلز کے ساتھ چپک جاتا ہے اور انہیں ڈی این اے تک پہنچنے سے پہلے ہی جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن فرض کریں کوئی زہریلا مادہ اس پہلے فلٹر سے بچ نکلے، تب کیا ہوگا؟ کوئی اور بیک اپ پلان ہے؟ ہاں نا، اس کے لیے کروسیفیرس ویجیٹیبلز ہیں، جن میں بند گوبھی، بروکلی اور مولی وغیرہ شامل ہیں۔ دن میں 1 سرونگ ضروری ہے۔ یہ سبزیاں ہمارے جگر کو فل سپورٹ دیتی ہیں۔ ان میں ایک جز ہوتا ہے جسے سلفورافن کہتے ہیں۔ سلفورافن؟ ہاں، یہ جگر کے ڈی ٹاکس انزائمز کو ایکٹیو کرتا ہے اور کینسر کے خلیوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن اس سلفورافن کے بننے کا جو کیمیائی عمل ہے، وہ ذرا نازک ہے۔ میں نے نوٹس میں ایک بہت ہی عجیب سا ہیک پڑھا تھا۔ کچھ ایسا تھا کہ اگر آپ پکی ہوئی یا فریز کی ہوئی بروکلی پر تھوڑا سا رائکو پاؤڈر یعنی مسٹرڈ پاؤڈر چھڑک دیں تو اس کے کینسر سے لڑنے والے کیمیکلز دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ کوئی افسانہ ہے؟ ایک عام سا پاؤڈر مردہ سبزی میں جان کیسے ڈال سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن یہ افسانہ نہیں ہے، یہ پیور کیمسٹری ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ بروکلی میں ایک کیمیکل ہوتا ہے اور ایک انزائم ہوتا ہے،
मायरोसिनीज। ठीक है। जब हम ब्रोकली को काटते हैं तो ये दोनों मिलकर सल्फोराफेन बनाते हैं। लेकिन मसला ये है कि मायरोसिनीज गर्मी लगने से फौरन मर जाता है। तो अगर ब्रोकली काटकर फौरन पका ली जाए तो एंजाइम मर जाएगा और सल्फोराफेन नहीं बनेगा। तो इसका हल क्या है? डॉक्टर ग्रीगर बताते हैं कि सब्जी काटकर 40 मिनट तक छोड़ दें ताकि एंजाइम अपना काम कर ले। उसे हैक एंड होल्ड तकनीक कहते हैं। लेकिन आजकल के बिजी दौर में किसके पास इतना टाइम है कि सब्जी काटकर 40 मिनट तक काउंटर पे रख के बैठा रहे? और जो फ्रोजन ब्रोकली होती है वो तो फैक्ट्री में ही उबालकर फ्रीज की जाती है ना, तो उसका एंजाइम तो वैसे ही खत्म हो चुका होता है। और यहीं पर वो राई के पाउडर वाला मैजिक हैक काम आता है। राई जो है वो बजाते खुद उसी क्रूसीफेरस फैमिली की है। तो अगर आपके पास पकी हुई या फ्रोजन ब्रोकली है जिसका एंजाइम खत्म हो चुका है, तो बस उस पर एक चुटकी राई का पाउडर छिड़क दें। अच्छा, सिर्फ एक चुटकी? हाँ, क्योंकि राई के पाउडर में वो जिंदा एंजाइम मौजूद होता है। जैसे ही वो पाउडर ब्रोकली पर पड़ता है, वो फौरन उसके केमिकल्स के साथ मिलकर कैंसर से लड़ने वाला सल्फोराफेन बनाना शुरू कर देता है। आपने केमिस्ट्री को यूज करके सब्जी की अफादियत को लफ्जी मानों में दोबारा एक्टिव कर दिया। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। अच्छा, हमने फिल्टर्स की बात कर ली, जिगर को डिटॉक्स कर लिया, लेकिन अगर फिर भी कुछ कैंसर के सेल्स बन जाएं, तो क्या जिस्म में कोई अटैकिंग फोर्स भी है? बिल्कुल है, और वो हमें मिलती है बेरीज में। फालसा, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी। इन्हें फलों की एक अलग कैटेगरी में रखा गया है और रोजाना एक सर्विंग की ताकीद की गई है। बेरीज में ऐसा क्या होता है जो बाकी फलों में नहीं होता? एंटीऑक्सीडेंट्स। इनके लिहाज से बेरीज का कोई सानी नहीं। एक रिसर्च में एथलीट्स को बहुत सख्त वर्जिश करवाई गई जिससे उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। लेकिन जब उन्हें ब्लूबेरीज खिलाई गईं तो उनके जिस्म में नेचुरल किलर सेल्स की तादाद हैरत अंगेज तौर पर डबल हो गई। नेचुरल किलर सेल्स, नाम से ही लग रहा है कि ये कोई स्पेशल फोर्स है। हाँ, ये इम्यून सिस्टम के वो कमांडोज हैं जो पूरे जिस्म में गश्त करते हैं और जहां कैंसर का खुलिया या वायरस नजर आता है उसे वहीं तबाह कर देते हैं। जबरदस्त। बेरीज के अलावा अदर फ्रूट्स यानी दीगर फलों की कैटेगरी भी है, जिसमें सेब, माल्टा, आम वगैरह आते हैं। इनकी दिन में 3 सर्विंग्स बताई गई हैं। हम बचपन से सुनते हैं कि रोजाना एक सेब डॉक्टर से दूर रखता है। तो क्या वाकई सेब में कोई जादू है? ये कोई पुरानी कहावत नहीं है, इसकी बाकायदा साइंसी बुनियाद है। एपिजेनेटिक्स की बेहतरीन मिसाल सेब के छिलकों में मिलती है। वो कैसे? देखें, छाती के कैंसर में होता यह है कि जिस्म का एक जीन जिसे मिस्पिन कहते हैं, जो ट्यूमर को फैलने से रोकता है, कैंसर के खलिए उस जीन को खामोश कर देते हैं, यानी ऑफ कर देते हैं। ओह, ताकि वो आराम से फैल सकें। बिल्कुल। लेकिन साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि सेब की छिलकों में ऐसे मुरक्कबात हैं जो इस अमल को नाकाम बनाकर उस मेस्पिन जीन को दोबारा ऑन कर देते हैं, यानी जिस्म की अपनी सिक्योरिटी दोबारा एक्टिव हो जाती है। अरे वाह! और सिट्रस फ्रूट्स का भी कोई ऐसा ही कमाल है? जी, माल्टे वगैरह हमारे डीएनए की जो टूट-फूट होती है उसकी मरम्मत करने का काम करते हैं। सही। अब सब्जियां देखते हैं। दीगर सब्जियों में लहसुन और प्याज का भी जिक्र है, जो कि एलियम फैमिली का हिस्सा हैं। उनका क्या रोल है? दिन में इनकी 2 सर्विंग्स होनी चाहिए। लैब टेस्ट्स में जब लहसुन और प्याज को कैंसर के सेल्स के सामने रखा गया तो उन्होंने कैंसर की अफजाइश को सिर्फ सुस्त नहीं किया बल्कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। इसे अबॉलिश करना कहते हैं। ये तो बहुत पावरफुल है। और एक और टिप दे दूं, अगर कोई बजट फ्रेंडली एंटीऑक्सीडेंट ढूंढ रहा है ना, तो लाल गोभी यानी रेड कैबेज पैसों के हिसाब से दुनिया का सस्ता तरीन और बेहतरीन ऑप्शन है। क्या बात है! अब जरा इस चीज की तरफ आते हैं जिसका मैंने बिल्कुल शुरू में जिक्र किया था। फ्लेक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। ब्लड प्रेशर की महंगी दवाओं से इनका मुवाजना, ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। ये इस पूरी किताब की सबसे कमाल दरियाफ्त है। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 के साथ एक फाइटोएस्ट्रोजन होता है जिसे लिग्नीन्स कहते हैं। लिग्नीन्स ये क्या करते हैं? ये छाती और प्रोस्टेट कैंसर के खिलाफ कमाल का डिफेंस बनाते हैं। कैंसर के कुछ सेल्स जिस्म के कुदरती एस्ट्रोजन को खुराक बनाकर बढ़ते हैं, लेकिन ये जो लिग्नीन्स हैं, ये उन सेल्स के एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पर जाकर बैठ जाते हैं। मतलब वो जगह ब्लॉक कर देते हैं। एग्जैक्टली। इसे यूं समझे कि ताले में एक नकली चाबी लगा दी गई। अब असली एस्ट्रोजन वहां नहीं जुड़ सकता, तो कैंसर के खुलियों की खुराक बंद हो जाती है। वाह!
اور وہ بلڈ پریشر والا ٹرائل، اس کے بارے میں بھی بتائیں. میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے مریضوں کو بتائے بغیر انہیں السی کے بیج کھلائے تھے. ہاں، تاکہ نفسیاتی اثر یا پلیسیبو ایفیکٹ نہ آئے. انہوں نے مفنز میں پسے ہوئے السی کے بیج ملا کر ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو 6 ماہ تک کھلائے. جب رزلٹ آیا تو ان کا بلڈ پریشر اتنا نیچے آ چکا تھا جتنا آج تک کسی بلڈ پریشر کی مہنگی ترین گولی سے بھی نہیں آیا تھا. ادویات سے 2 سے 3 گنا زیادہ افیکٹو ثابت ہوئے ہیں. یہ تو میڈیکل سائنس کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہوگا. بالکل تھا. اور یہاں ایک چیز کلیئر کر دوں، دن میں ایک کھانے کا چمچ السی کے بیج کھانے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ پسے ہوئے یعنی گراؤنڈڈ ہونے چاہیے. ثابت بیج اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے نکل جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اچھا، السی کے ساتھ نٹس اور سیڈز یعنی اخروٹ، بادام، کدو کے بیج وغیرہ کی بھی ایک سرونگ بتائی گئی ہے جو کہ 1 مٹھی بھر ہے. اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو لوگ ہفتے میں 5 دن صرف 1 مٹھی بھر نٹس کھاتے ہیں، ان کی اوسط عمر میں 2 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ دل کے لیے بہترین ہے. اور ہربز اینڈ اسپائسز میں یعنی مسالوں میں ہلدی پر بہت زور دیا گیا ہے. صرف 1/4 چائے کا چمچ؟ جی، ہلدی اصل میں سوزش یعنی انفلمیشن کی سب سے بڑی دشمن ہے. دائمی سوزش ہمارے جسم میں کینسر سے لے کر دل کی بیماریوں تک ہر چیز کی جڑ ہوتی ہے. ہلدی اس سوزش کی آگ کو بجھاتی ہے. اور الائچی کا ذکر بھی بہت دلچسپ تھا. ہم نے ابھی نیچرل کلر سیلز کی بات کی تھی، الائچی ان کو سپر چارج کر دیتی ہے نا؟ بالکل. الائچی جیسے مسالے ان سیلز کی اٹیکنگ پاور کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. تو یہ مسالے صرف ذائقہ نہیں ہیں، یہ ہماری اندرونی فوج کے ویپنز ہیں. بالکل صحیح. تو ہم نے ایندھن کی بات کر لی، فلٹرز ہو گئے، اسپیشل فورسز بھی آ گئیں، لیکن یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے یہ لیکوڈز یعنی مشروبات کے بغیر تو نہیں چل سکتا نا؟ بیوریجز کی کیٹیگری میں دن میں 5 سرونگز بتائی گئی ہیں، ہر ایک 12 اونس کی. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم جوس یا سوڈا پی کر بھی یہ ٹارگٹ پورا کر سکتے ہیں؟ نہیں، قطعی نہیں. جب اتنی زیادہ مقدار میں فائبر جسم میں جا رہا ہو تو اسے نظام ہاضمہ سے گزارنے کے لیے سادہ اور خالص پانی ہی چاہیے. یعنی سوڈا اور جوسز بالکل نہیں؟ بالکل نہیں. ہاں، سادہ پانی کے ساتھ آپ سبز چائے یعنی گرین ٹی یا ہیبسکس ٹی استعمال کر سکتے ہیں. ان کے اینٹی آکسیڈنٹس خلیوں کو ہائیڈریٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی. اور سب سے آخری چیز جو ظاہر ہے پلیٹ میں تو نہیں رکھی جا سکتی لیکن اس پورے ڈیلی ڈزن کا لازمی حصہ ہے، وہ ہے ورزش. 90 منٹ کی ہلکی ورزش یا 40 منٹ کی تیز ورزش. ہم سب کو پتہ ہے کہ ورزش اچھی ہوتی ہے، لیکن اس ڈائٹ کے ساتھ اس کا کیا خاص کنیکشن ہے؟ اس کا ایک بہت ہی گہرا بائیولوجیکل کنیکشن ہے. جب انسان سخت ورزش کرتا ہے تو جسم میں کچھ فری ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں جو ڈی این اے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اچھا، یعنی ورزش کا ایک نیگیٹو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن جب آپ یہ ڈیلی ڈزن والی نباتاتی خوراک کھا رہے ہوتے ہیں تو ان پودوں کے جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ اس نقصان کو مکمل طور پر نیوٹرلائز کر دیتے ہیں. ارے واہ، یہ تو ایک پرفیکٹ ٹیم ورک ہے. بالکل. ورزش جسم کو مضبوط بناتی ہے اور اچھی خوراک ورزش کے دوران ہونے والی خلیوں کی ٹوٹ پوٹ کو فوراً ریپیئر کر دیتی ہے. تو اگر ہم اس پورے سیشن کو سم اپ کریں، ڈیلی ڈزن کوئی قید خانہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے جسم کے ماسٹر کنٹرول روم کی چابیاں ہیں. ایگزیکٹلی. اس پوری کتاب کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ ہم بے بس نہیں ہیں. جینز صرف ایک امکان ہے، وہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. ہم خوراک کے ذریعے روزانہ اپنے خلیوں کو ہدایات دے سکتے ہیں کہ وہ صحت کا راستہ چنیں یا بیماری کا. اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ پسند آیا ہے اور لگتا ہے کہ اس سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو نالج کیپسول کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس علم کو اپنے پیاروں تک، دوستوں تک شیئر کرنے کا عزم کریں. ہاں، کیونکہ ایسی معلومات کو شیئر کرنا دراصل صحت اور لمبی عمر کو شیئر کرنے کے برابر ہے. اور جاتے جاتے میں سب کے ذہنوں میں ایک آخری خیال چھوڑنا چاہتی ہوں. ہم نے ایپی جینیٹکس کی بات کی کہ کیسے ہماری خوراک ڈی این اے کو ہدایات دیتی ہے، لیکن جدید سائنس یہ انکشاف بھی کرتی ہے کہ یہ تبدیلیاں صرف ہم تک محدود نہیں رہتی. ہمارا کھایا ہوا ہر نوالا ہماری آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے. یہ بہت گہری بات ہے. بالکل. تو اگلی بار جب کوئی کھانا کھانے بیٹھے تو ذرا یہ سوچیں کہ آج اس کی پلیٹ اس کی آنے والی نسلوں کے ڈی این اے کو کون سا شیٹ میوزک بھیج رہی ہے. کیا وہ صحت کا گیت ہے یا بیماری کا؟
اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے سیشن تک کے لیے خدا حافظ۔